بسم اللہ الرحمن الرحیم. چاہے وہ واٹس ایپ کا اسٹیٹس ہو، چاہے وہ یوٹیوب کا ہو، ہر جگہ پر مجھے صرف ایک ہی چیز کل سے جو نظر آ رہی ہے وہ یہ نظر آ رہی ہے کہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ربیع الاول کا چاند مبارک ہو. اللہ اکبر. پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی مہینہ برا نہیں ہے. ہر مہینہ مبارک ہے، ہر مہینہ مبارک ہے، ہر مہینہ اچھا ہے، ہر دن اچھا ہے، کیونکہ ہر مہینہ ہر دن اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے. کوئی بھی چیز خراب نہیں ہے، کوئی بھی مہینہ برا نہیں ہے، ہر مہینہ کیا ہے، مبارک ہے، اچھا ہے. لیکن اب بولتے ہیں کہ بھئی رمضان المبارک کو بھی تو ہم مبارکباد کہتے ہیں نا کہ بھئی رمضان مبارک ہو. تو رمضان مبارک ہم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ رمضان میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے کا وقت آیا ہے پوری طریقے سے. جو لوگ نماز نہیں بھی پڑھتے ہیں وہ رمضان میں ضرور پڑھتے ہیں، اور تراویح بھی پڑھتے ہیں، قرآن پاک بھی سنتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، جھوٹ سے بھی بچتے ہیں، گناہ سے بھی بچتے ہیں، فلموں سے بچتے ہیں، ڈراموں سے بچتے ہیں، ناچ گانوں سے بچتے ہیں. تو اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل کرتے ہیں. تو یہ تو سب سے بہترین بات ہے، کیونکہ اسی لیے تو ہم لوگوں کو اتارا گیا ہے دنیا میں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن ربیع الاول مبارک ہو یہ کس لیے ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے. یہ مسئلہ یہ ہے کہ اس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پیروی تو بالکل نہیں کی جاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پیروی نہیں کی جاتی، بلکہ حکم عدولی کی جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ نماز پڑھنا ہے، لیکن ربیع الاول خاص طور پر 12 ربیع الاول میں تو لوگ نماز کے لیے جاتے ہی نہیں ہیں. باہر دیکھو تو بڑے بڑے بدعت، اتنی بدعت ہو رہی ہوتی، اتنی بدعت ہو رہی ہوتی، کیک کٹنگ ہو رہی ہے، باقاعدہ کیک کٹنگ ہو رہی ہوتی ہے. جو یہودیوں کی کیا ہے، یہودیوں کی نیشنلٹی ہو گئی ہے ان کی، تو یہودیوں کی کہ بھائی جس کی بھی برتھ ڈے ہوتی کیک کٹنا کیا ہوتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی وجہ سے ہم منع کرتے ہیں کہ برتھ ڈے بنانا کیا ہے، بدعت ہے، گناہ ہے. اور آپ لوگ، اور ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے بنا رہے ہیں. اللہ اکبر. یار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہے، پیغمبر ہے، مبعوث ہوئے ہیں، کتنی بڑی ہستی ہے وہ. آپ ان کی برتھ ڈے منا رہے ہو جس چیز کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ہی نہیں فرمایا ہے بلکہ منع فرمایا ہے بدعت کرنے کا. آپ وہ بدعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مبعوث کر رہے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے منا رہے ہو، نئے نئے کپڑے پہن رہے ہو، نمازوں کو چھوڑ رہے ہو، مسجدوں کو چھوڑ کے گلی کوچوں میں جا رہے ہو جہاں پہ خانہ کعبہ اور مدینہ کا خاکہ بنا ہوا ہے، وہاں جا کے قدم بوسی کر رہے ہو، چوم رہے ہو اور ہار پھول پہنا رہے ہو. یہ سب بدعت ہے، یہ سب بدعت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے عمل بالمعروف کرنا ہے اور نہیں انل منکر کرنا ہے ہر مسلمان مرد اور عورت کو. لیکن عمل بالمعروف اور نہیں انل منکر کرنے کے بجائے بدعت کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیدا ہوئے تو 40 سال کی عمر میں مبعوث ہوئے تھے نا، 40 سال کی عمر میں نبی مبعوث ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس 40 سال کی عمر میں جو بیچ میں جو درمیان میں جتنا بھی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنا سالگرہ کا دن نہیں بنایا، نہ اس کے بعد منایا. کبھی بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے تب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کا دن منایا ہی نہیں، نہ ہی دور دور تک اس کا کوئی امکان تھا. چلو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عاشقان جو رسول جو ہم سے کئی زیادہ محبت کرنے والے تھے صحابہ کرام، انہوں نے کبھی بھی سالگرہ نہیں منائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے تلوار نکالی تھی کہ جس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے میں اس کی گردن اڑا دوں گا، یاد ہے نا، کہا تھا نا، جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالگرہ نہیں منائی، انہوں نے بدعت نہیں کی، تو ہم کون ہوتے ہیں بدعت کرنے والے؟ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا حکم نہیں فرمایا آپ وہ چیز کرو گے تو آپ تکلیف پہنچاؤ گے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچانے والی بات ہے کہ میں نے اپنی امت کو تو نماز کا حکم دیا تھا، سالگرہ منانے کا حکم تھوڑی دیا تھا. اب یقین جانو 12 ربیع الاول کو مسجدیں خالی ہوں گی،
مسجدیں خالی ہوں گی، صبح فجر تک لنگر ہو رہا ہوگا، باہر لوگ گھوم رہے ہوں گے، بے پردگی ہو رہی ہوگی، لڑکیاں عورتیں خواتین بے پردہ باہر گھوم رہی ہیں، مرد بھی اکٹھا ہو کے باہر گھوم رہے ہیں اور لنگر ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن مسجد کوئی نہیں جا رہا، پردہ کوئی نہیں کر رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی ایسی ہو رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر واقعی عشق ہے، محبت ہے، تو اس چیز کا بائیکاٹ کرو، بدعت کا بائیکاٹ کرو۔ 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالگرہ کا کیک کاٹنے کا بائیکاٹ کرو، آپ اس کو مناؤ نہیں، آپ اس کو آپ دیکھو، اگر آپ عشق کرتے ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ تبلیغ کرتے تھے نا، دین کی تبلیغ کرتے تھے، دین پھیلاتے تھے، تو آپ دین پھیلاؤ نا، آپ تبلیغ کرو نا۔ دیکھو نہ نماز کی ہم لوگ کو پرواہ، نہ تہجد کی پرواہ، نہ نفلوں کی پرواہ، نہ روزوں کی پرواہ ہم کو، نہ پردے کی پرواہ۔ ہاں پرواہ ہے تو ہمیں 12 ربیع الاول کو کیک کاٹنا ہے، نئے کپڑے پہننے ہیں، اچھے کپڑے پہننے ہیں، لنگر کرنا ہے، یہ کرنا ہے، دیگیں بنانی ہے، آپ کھا کے بنانے ہیں مدینہ کے، مکے کے۔ یار یہ غلط ہے، یہ بہت غلط ہے، سراسر گناہ ہے، عذاب ہے، بدعتیوں کی سزا، بدعت شرک کے مترادف ہے۔ دیکھو جہاں پہ بدعت آتی ہے نا، وہاں سنت خود بخود رخصت ہو جاتی ہے۔ بدعت کی سزا ہے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حوض کوثر پہ ہوگا نا پانی پینے کے لیے، تو وہاں سے فرشتے کچھ لوگوں کو گھسیٹ کر لے کے جا رہے ہوں گے حوض کوثر پہ سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ ان کو کیوں لے کے جا رہے ہو، یہ تو میرے امت ہی ہے۔ تو فرشتے کہیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ان لوگوں نے دین میں نئی نئی چیزیں پیدا کی تھی، بدعت کی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ ان کو لے جاؤ، تو وہ لے کر جہنم میں پھینک دیں گے، گھسیٹ کے لے کے جائیں گے اور جہنم میں پھینک دیں گے۔ بدعت نہیں کرو، بدعت نہیں کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو نفلیں پڑھو، نماز پڑھو، اچھی 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 تعلیمات دو لوگوں کو، اچھے کام کرو، روزہ رکھو، اس دن روزہ رکھو۔ آپ کو پتہ ہے اگر 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش ہے، آپ روزہ رکھو، آپ گھر میں اور زیادہ عبادت کرو، آپ جتنا ہو سکے درود شریف پڑھو، لیکن بدعت نہیں کرو، کیک نہیں کاٹو، نئے نئے کپڑے مت پہنو، گھر کو مت سجاؤ، آپ باہر مٹھائیاں نہیں بانٹو، آپ دیگیں نہیں بناؤ، آپ لوگوں کو مبارکباد دے رہے ہو، بہت مبارک ہو، آپ 12 ربیع الاول ہے، بہت، یہ بدعت، یہ سراسر بدعت ہے۔ میں یہ اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ اگر مجھے یہ چیز معلوم ہے کہ یہ بدعت ہے، اور اگر میں نے نہیں بتایا آپ لوگوں کو، یہ چیز میں نے اگر منہ سے نہیں نکالی، بہت سارے علماء کرام میں، مفتی کرام میں جو اس چیز کا منع کر رہے ہیں کہ بدعت ہے، یہ 12 ربیع الاول کو منانا بدعت ہے، مبارکباد دینا بھی بدعت ہے، اگر میں بھی ان میں اگر اپنا قرآن ڈال دوں کہ ہاں میں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کو میں نے بھی منع کیا تھا، عمل بالمعروف کیا تھا، نہیں عن المنکر کیا تھا، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو میری یہ ادا پسند آ جائے اور میری مغفرت ہو جائے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری بات اچھے سے سمجھ میں آئی ہو۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء فی الدار۔